السلام علیکم 19 انویسٹمنٹس کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ثاقب. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے دن گزرے ہوں گے. DHA 4 کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ یا پارٹ 2 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پارٹ 1 میں ہم نے آپ کو اس کے پریویس ہسٹری کے بارے میں اور کہاں سے کہاں تک ون ایکسٹینشن سے ہوتے ہوئے DHA 4 تک کیسے پہنچا وہ تمام چیزیں بتائی تھیں. اگر آپ نے وہ مس کر دی ہیں تو ڈسکرپشن میں جائیں, لنک موجود ہے, جا کے پہلا پارٹ دیکھ لیں. ابھی چلتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. اس ویڈیو میں دو چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں. ایک تو اڈیالہ روڈ سے کنیکٹیویٹی کیسے پاسبل ہوئی ہے, کس طرح آگے رنگ روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوگا DHA 4 یا قریب اس کے کہہ لیں کہ جا کے راستہ نکلے گا. دوسرا سیکٹر ڈی جو نیو لانچ ہوا تھا اس کے بارے میں پرائسز اور کیا ہماری پریڈکشن کیا ہے فیوچر کی اس کے بارے میں, وہ تمام چیزیں اس میں آپ کو بتائی جائیں گی. تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ. اس سے پہلے کر لیں ہمارا چینل سبسکرائب, اور اگر پوری دیکھنے کے بعد ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک بھی ضرور کیجیے گا. پارٹ 1 میں آپ نے میرے سے کافی بار سنا ہوگا کہ آئسولیشن DHA 4 کا سب سے بڑا میجر بیک ڈرا کیا تھا کہ آئسولیشن اس کی ختم نہیں ہو پا رہی تھی. مطلب کیا آئسولیشن کا تھا کہ بھائی DHA 1 آپ دیکھتے ہیں تو فوجی فاؤنڈیشن سے ڈائریکٹ GT روڈ سے کنیکٹڈ ہے, DHA 2 GT روڈ سے اسلام آباد ایکسپریس وے سے دونوں سے کنیکٹڈ ہے, DHA 5 ڈائریکٹ اسلام آباد ایکسپریس وے سے اور اب GT روڈ سے بھی کنیکٹ ہونے والا ہے. DHA 3 کی بھی ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی آپ کو مل جاتی ہے لیکن DHA 4 کی نہیں تھی. ایک تو اس کو بحریہ ٹاؤن فیز 8 سے کنیکٹ کر دیا گیا برج کے تھرو. اب دوسری کنیکٹیوٹی اس کی کیسے پاسبل ہوئی ہے, ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیو لانچنگ ہوئی ہے DHA فیز 4 میں سیکٹر ڈی کی, جس میں 10 مرلہ اور 5 مرلہ کی بکنگ آپ کو مل جاتی تھی. اب اس بکنگ کا اس ایکسیس سے کیا لینا دینا, اور لیڈی ریور ویو ساؤتھ نارتھ یہ سب کچھ لانچ ہو چکے تھے لیکن اس سے کنیکٹیوٹی بہتر نہیں ہوئی تھی. بیچ میں ایک پیچ ایسا تھا جو لیٹیگیشن والا آتا تھا, یا یہ کہہ لیں کہ DHA کے پاس نہیں تھا, جس کی وجہ سے اس کو تھرو اڈیالہ روڈ کنیکٹ نہیں کر پا رہے تھے. ابھی اس کو کیسے کنیکشن پاسبل ہوا کہ DHA 1 سے آپ انٹر ہوتے ہیں مین ایکسپریس وے سے ہی جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ سیکٹر اے اور سی آتا ہے, لیفٹ سائڈ پہ سیکٹر بی آتا ہے. گریڈ اسٹیشن سے آپ آگے کی طرف چلے جاتے ہیں, آگے جاتے ہی ہائٹ پہ آپ کو سیکٹر ڈی ملتا ہے. سیکٹر ڈی, اب سیکٹر ڈی کے تھرو ہی اس کی کنیکٹیوٹی پاسبل ہوئی ہے. اسی کے ساتھ سے ایک روڈ آگے جا رہی ہے جو گارڈن ولاز کے بالکل ساتھ اور آپ کے اس کے ریور ویو نارتھ کے اپوزٹ نکلے گی. اگر آپ نے اڈیالہ روڈ پہ ایگزٹ کرنا ہے تو وہاں پہ بالکل ایگزٹ آپ کر کے گلشن آباد اور باقی سوسائٹیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے آگے رنگ روڈ کی سائڈ پہ جانا ہے تو بھئی ریور ویو نارتھ اور گارڈن ولاز ان دونوں کے بیچ ایک انڈر پاس بنایا جائے گا, جس سے آپ بغیر کسی جھنجھٹ کے سیدھا ریور ویو نارتھ میں انٹر ہو جائیں گے. ریور ویو نارتھ سے آگے تھوڑا سا جیسے ہی مین بولیوارڈ سے آپ جائیں گے تو ریور ویو ساؤتھ کے ساتھ اسے کنیکٹ کیا جا رہا ہے برج کے تھرو, اور وہیں سے آپ ریور ویو ساؤتھ سے ایگزٹ کر کے آگے 2 سے 3 کلومیٹر دور غالباً رنگ روڈ آپ کو ملے گی انٹرچینج, اور نیو ایئرپورٹ کو باقی اسلام آباد سائڈ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایکسیسیبلٹی اس کی پاسبل ہوگی. سیم اسی طرح اگر آپ ایئرپورٹ سے واپسی آ رہے ہیں اور آپ کو بڑا مشکل لگتا ہے یار میں کہاں سے گھومتا ہوا DHA 1 آؤں گا, تو بھائی میرے خیال سے جو ایکسپیکٹڈ ٹائم ہے 10 سے 15 منٹ میں آپ DHA 1 یا DHA 4 اپنے گھر میں پہنچ جائیں گے وہاں سے ایگزٹ لے کے. اب جو لوگ اس ایریا سے واقف ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ریور ویو نارتھ اور ساؤتھ کے گیٹ کے بیچ تو آلریڈی ایک روڈ بنی ہوئی ہے اڈیالہ روڈ, جس میں اڈیالہ جیل کا ایریا بھی آتا ہے, پنجاب کوآپریٹو سوسائٹی بھی آتی ہے اور بہت سی جگہیں بیچ میں آتی ہیں. تو پھر اس کا مقصد کیا, فائدہ کیا؟ تو اس روڈ سے آپ واقف ہوں گے کہ 6 کلومیٹر کا پیچ ہے وہ, لیکن کبھی کبھی اس کو ٹریول کرنے میں 6 کلومیٹر کو 10 سے 15 منٹ لگ جاتے ہیں. 2 لین روڈ ہے ایک, تو اس پہ بھی سائڈ پہ لوگوں نے پارکنگ کی ہوتی ہے. پھر بعض اوقات آپ کا توڑ پھوڑ کی وجہ سے مطلب روڈ کی حالت بہت خراب ہے, خستہ حال ہے, تو وہ اصل اس کی وجہ سے آپ کا ٹائم بچ جائے گا. وہی آپ ڈسٹینس 4 سے 5 منٹ میں کور کر لیں گے, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی مجھے راستے میں کہیں ٹریفک اس کا نہیں ملنے والا. یہ تو تھا ایکسیس پاسبل ہوئی, آپ ایئرپورٹ سے آنا جانا آپ کا ایزی ہو گیا. اب دوسری بات کرتے ہیں سیکٹر ڈی کی. 5 مرلہ اور 10 مرلہ کے پلاٹس اس میں آپ کو مل رہے تھے. 5 مرلہ پلاٹ کی پرائس رکھی گئی تھی 63 لاکھ لمسم پہ, اگر انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں تو 70 لاکھ اس کی پرائس رکھی گئی تھی. 10 مرلہ کی پرائس رکھی گئی تھی 1 کروڑ 10 لمسم پہ, اور 2 سال کی انسٹالمنٹ پہ 1 کروڑ 25 اس کی رکھی گئی تھی ٹوٹل پیمنٹ, جس میں آپ کا 20% ڈاؤن پیمنٹ تھی اور باقی 8 کوارٹرلی انسٹالمنٹس بن جاتی تھیں. اب ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ 21 نومبر کو یہ لانچ ہوا اور 4 سے 5 دن میں سیل آؤٹ ہو گیا. اس کی وجہ سب سے بڑی کیا تھی مجھے جو پرسنلی لگتی ہے, کچھ پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلا اس میں پوائنٹ میرے خیال سے یہ آتا ہے کہ
لانچ ہونے سے پہلے اس جگہ پہ کٹنگ کا کام مشینری نے کام اپنا سٹارٹ کر دیا تھا, تو لوگوں کو پتہ تھا بھئی کہ یہ اس جگہ پہ کام آلریڈی سٹارٹ ہوا ہوا ہے تو کمپلیٹ ہونے میں ٹائم نہیں لے گا. دوسری بات, میپ اس کا میپ مجھے کافی اٹریکٹیو اس لیے لگا کہ دیکھیں آپ کا اے بی سی سیکٹر میں ایک ARL نیچر ریزرو پارک آپ کو بڑا مل جاتا ہے, لیکن اور چھوٹے چھوٹے پارکس آپ کو کم ملتے ہیں. یہاں پہ آپ کو پارکس اچھی تعداد میں مل جاتے ہیں, 3 سے 4 چھوٹے پارکس ہیں, پلے گراؤنڈ سیپریٹ مل جاتا ہے, اسکول اور مسجد کی جگہ بھی بھئی آپ کے لیے سیپریٹ ایلوکیٹ اس میں کی گئی ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا میجر مجھے ایک پلس پوائنٹ لگا کہ میپ اس کا تھوڑا ڈفرینٹ بنایا گیا, اور دوسرا کنیکٹیوٹی تو آپ کو بتایا ہی ہے. اور ایک اور پوائنٹ جو شاید بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا یا نہ سوچا ہو, لیکن چلیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو, کمپیٹیٹیو پرائس اس کی رکھی گئی تھی. کمپیٹیٹیو پرائس کیسے, اگر DHA چاہتا تو دیکھیں 1.5 کروڑ میں بھی سیل کرنے کو کر سکتے تھے, پرائس ہی سیٹ کرنی ہے. لیکن مارکیٹ کمپیٹیٹیو پرائس کیسے رکھی گئی ہے کہ اس کے اپوزٹ آپ کو ملتا ہے بیریا ٹاؤن فیز 8 کا اوورسیز 6 بلاک, جس میں آپ کو 10 مرلے کا پلاٹ مل جاتا ہے 15 سے 16 ملین کے بیچ. ٹھیک ہے, اب وہ 10 مرلے کا پلاٹ ڈیولپ مل رہا ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو فیوچر پریڈکشن کیا بتا رہا ہوں کہ دیکھیں بیریا اور DHA کی پرائسز میں ہمیشہ 25-30% کا فرق رہتا ہے. اب وہ فرق آپ کا ڈیولپ پلاٹ میں ہمیشہ مطلب DHA کی پرائسز کہہ لیں کہ اپر سائڈ پہ ہوتی ہیں. اب اگر ہم سی سیکٹر جو ٹاپ ہائٹڈ سیکٹر ہے اس میں ابھی پلاٹ 3.25 کروڑ کا جو آپ کو مل رہا ہے وہی سیم ویسا ہی اے سیکٹر یا اوورسیز 5 میں آپ کو 2.5 کروڑ کا بھی مل جاتا ہے. تو مطلب 70-75 لاکھ روپے کا فرق ہے اس میں. سیم اسی طرح اگر ہم فیوچر اس کا پریڈکٹ کرتے ہیں, دیکھیں ابھی جہاں پہ بیریا میں لو مارکیٹ پرائس میں 1.5 کروڑ کا مل رہا ہے پلاٹ, تو 2 سال بعد جب یہ تیار ہو جائے گا تو اس کی پرائسز ہم امید کر رہے ہیں کہ مزید بہتر ہوں گی, بیریا کی 2 کروڑ تک بھی ٹچ کر سکتی ہیں. اگین یہ پریڈکشن ہے مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے, ایکسپیرینس کے مطابق, کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے, لیکن زیادہ چانس اتنا ہی ہے. دوسرا دیکھیں اوورسیز 3 یا ہلکا سیکٹر بھی ہے نا, وہاں پہ آپ کا جو بیریا نے ابھی 1 کروڑ 20-25 کے بھی پلاٹ بیچے ہیں, جو پلاٹ سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, ڈبل ٹرپل بیسمنٹ والے, وہ اس پرائس پہ بیچ رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو ایک اچھا ہائٹڈ ویو کا پلاٹ مل رہا ہے, اور کام آلریڈی سٹارٹ ہوا ہوا ہے. کوئی یہ نہیں ہے کہ بعد میں نمبر وغیرہ چینج ہو جائے گا, سیکٹر کچھ چینج ہو جائے گا, نہیں, لوکیشن بھی آپ کو پتہ ہے. تو ایک فیوچر میں اگر آپ کا ایسا ارادہ ہے کہ میں 1.5 سے 2 سال بعد پیسے جوڑ کے گھر بنانا چاہتا ہوں, پلاٹ کے پیسے ابھی ہیں آپ کے پاس, تو آپ کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ بھئی اس کو یوز کر لیں, اس لوکیشن کو. بکنگ DHA کی طرف سے بالکل کلوز ہو چکی ہے, لیکن اگر آپ پھر بھی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں اس کی سیل پرچیز ہو رہی ہے, پروفٹ پہ سیل پرچیز ہو رہی ہے, ڈیفرنٹ پروفٹ جو ہے ڈیلی بیس پہ چینج ہوتا ہے. آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ اس حوالے سے آپ کی رہنمائی فرما سکیں. مزید اگر آپ ویٹ اینڈ واچ والا کام کرنا چاہتے ہیں تو بھی DHA کے اور بھی بہت سے پروجیکٹس ابھی آنے والے ہیں, جس میں DHA گندارا ہو گیا, کوٹی روڈ پہ پروجیکٹ 2 ہیں, تو اس کی بکنگ میں بھی آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ پنڈی سائڈ سے آنا چاہتے ہیں تو بھی پنڈی سائڈ سے ایکسیسیبلٹی کا DHA کا اس سے بہترین موقع آپ کو کبھی بھی آگے شاید فیوچر میں کہہ لیں کہ قریب ترین ٹائم میں نہیں ملے گا. تو یہ تو تھا سیکٹر ڈی کے بارے میں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, مزید اپنی رائے کا بھی اظہار کر دیں. ایک اور آپ سے رائے مانگی تھی کہ آپ 25 سے 30 منٹ کی ویڈیو پریفر کرتے ہیں یا 10 سے 12 منٹ کی ویڈیو جس میں ہم ایک ہی فیس کو ڈفرینٹ پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے بنا دیں, یا پھر 30 منٹ کی ویڈیو بنائیں جس میں ٹائم لائن آپ کے لیے دے دی جائے کہ یہ پارٹس میں کون سا سیکٹر ہم نے بتایا ہوا ہے. اپنی رائے کا اظہار کیا کریں. مزید کسی اور فیز کی یا کسی اور سوسائٹی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کا اپنا قیمتی ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.